بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ادبی اصطلاحات پر۔ اصطلاح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو انگریزی میں ٹرم کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مادہ الصلاح ہے، اس کی معنی سلامتی، رضامندی، دوستی اور مصالحت کے ہیں۔ اصطلاح کے لفظی معنی باہمی مصالحت سے کسی لفظ کے معنی کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کرنے کے ہیں۔ جو الفاظ بطور اصطلاح استعمال ہوتے ہیں وہ لغت میں اس مضمون میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کچھ اور معنی مراد لیے ہوتے ہیں۔ تاہم لغوی اور مرادی معنی میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے مطابق اصطلاح کے لفظی معنی اتفاق، لیکن عرف عام میں وہ مسئلہ یعنی منطق کے علیہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ ہم اصطلاح اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کسی خاص علم و فن میں لغوی معنی سے الگ کوئی مناسب معنی یا عام اور مستند معنی میں سے کوئی ایک معنی متعین کر لیے جائیں، اور اس علم و فن کی کتابوں میں وہ لفظ اپنے مخصوص معنی میں عام طور پر مستعمل ہو۔ ڈاکٹر سلیم لکھتے ہیں، اصطلاح اس مقرر لفظ یا مرکب کو کہتے ہیں جو ایسے علمی مطالب کے ادا کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے جن کو پورے طور پر بیان کرنے کے لیے لمبی عبارت یا جملے کہنے یا لکھنے پڑتے ہیں۔ وحید الدین سلیم نے مختصر بیان کیا ہے کہ اصطلاحیں دراصل اشارے ہیں جو مجموع کی طرف ذہن کو فوراً منتقل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اردو ادب میں بہت سی اصطلاحیں موجود ہیں، لیکن ہم ان چند کو بیان کریں گے جو ہر مقابلے کے امتحان میں پوچھی جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ جو مشہور و مقبول ہیں، ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سہل ممتنع۔ سہل کے لغوی معنی آسان، جبکہ ممتنع کے معنی دشوار کے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد ایسا شعر جو بظاہر آسان ہو لیکن اس کی مثال بنانا نہایت مشکل ہو۔ ڈاکٹر احسن فاروقی کہتے ہیں کہ سہل ممتنع کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے اشعار کو عام بول چال کی زبان نثر میں تبدیل کیا جائے تو الفاظ کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مثال دیکھیے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ غالب کا یہ شعر سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے۔ تغزل، شعر میں جذبے کے سوز و گداز، خیال کی نفاست و نزاکت،